اس پر تو میں نے ایک خطبہ ہی دیا بچی، وہ اگر ملے نہ لے کر سننا چاہیے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. باقی جو رزق حلال کھانے والا ہے، مومن ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے والا، وہ یار کبھی یہ سوچے ہی نہیں کہ میری دعا قبول نہیں. دعا قبول ہوتی ہے، باقی وہ کس شکل میں ہوتی ہے. آپ کی ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ جو میں نے کہا میں نے حکم نامہ جاری کر دیا، اللہ کو وہی کرنا پڑے گا. یہاں سے خرابی ہوتی ہے نا پیدا، جس کی وجہ سے ہم سمجھیں اللہ نے نہیں مانی. نہیں، آپ یہ سمجھیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے درخواست دائر کر دی، اب اللہ اس پر کاروائی ضرور کرے گا. اس کو قبول کرنا کہتے ہیں. کس شکل میں کرتا؟ یا تو وہی چیز آپ کو مل جائے گی بشرطے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. یہ بھی گناہ ہے کہ تھوڑی دن کیا اور پھر کہہ دیا دعا تو سنی نہیں جا رہی، چھوڑ دیا، کوئی پتہ نہیں وہی وقت ہو قبولیت کا اور آپ چھوڑ بیٹھے. اور اگر یہ مناسب نہیں تو آپ بے فکر رہیں. کئی ایسی مصیبتیں بلائیں جو آپ کی قسمت میں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو ختم کر دیا. آپ کو نہیں پتا چلا کہ دعا قبول ہوگی، بہت اعلیٰ شکل میں قبول ہوگی. آپ مارے جاتے اگر وہ دعا نہ ہوتی. اور تیسری بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی، بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو اس دنیا میں ان کو قبول کرنا مناسب نہیں. اللہ بہتر جانتا، وہ ہماری دعاؤں کا پابند نہیں. وہ پھر اس کو پینڈنگ رکھ لیتا ہے قیامت کے دن کے لیے، وہ فائل پڑی رہتی ہے. قیامت کے دن کہے گا کہ یہ جنت ہے، اس کی نعمتوں میں سے جو چاہتے اپنی اس دعا کے بدلہ میں لے لو. تو اس وقت آتا کہ جو ہماری یہاں سنی گئی نہیں، یہ اپنی ٹیچر کو، میری بہن کو ضرور بتانا کہ وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہماری دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوتی. وہ تو فانی تھی، آج کے دن کے لیے پڑی ہوتی تو ہم جنت کی نعمتیں لیتے جو باقی ربی ہیں. دعا ضائع نہیں جاتی، قبول ہوتی. باقی کس شکل میں ہوتی ہے ہم اللہ پر کوئی حکم نامہ نہ جاری کرے، اس کی حکمت پر چھوڑ دیں. وہ آپ بہتر جانتا کہ اس بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. مگر جو کھاتے ہی حرام ہے، دین پر عمل ہی نہیں کرتے، ان کی دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ ان کی تو درخواستیں اٹھا کر اللہ پھینک دیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا اللہ کے رسول کوئی بات بتائیں جس سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو مانگوں اللہ دے. آپ نے فرمایا تو رزق حلال کھانا شروع کر دے، مستجاب الدعوات ہو جائے گا. جب کھاتا حرام ہے، اللہ کا نافرمان باغی کیوں تیرا کام کرے؟ ہاں، تو یہ بتانا کہ حرام کھانا اور غلط کام کرنے والے جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت اچھا فرمان ہے کیا دائی بلا عمل، جو لوگ عمل نہیں دین پر کرتے دعائیں کرتے جاتے ہیں. وہ اللہ کیوں ان کی مانے، وہ کر رامی بکوسن بلا وطن، وہ ایسے ہیں گولی چلانے والے کہ وہاں اندر ہے ہی نہیں کوئی گولی چلے گی کیا. جی بہن. ہاں جی. اور سر وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی نے بتایا آپ کا ستارہ جو ہے نا گردش میں ہے. ستارہ گردش میں، اسی لیے ان کو کہا آپ کی قبول نہیں ہوتی. آپ شرک میں پھنسی ہوئی ہیں، نجوم کو مانتی ہیں، ستاروں کو مانتی ہیں. ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے کہا جو نجوم سیکھے گا اس نے جادو کا شعبہ سیکھا اور وہ کافر ہو گیا. ایسے یہ نہ پڑا کرے کہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، ستارے کیا کہتے ہیں. ٹیچر ہوتے وہ توبہ کر لے، پڑھی لکھی ہے، اللہ پر بھروسہ کرے. جی میں نے بہت سمجھایا. میں ڈاکٹر طاہر جامی کی بیٹی بول رہی ہوں. ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. چلے، بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا. جی اللہ حافظ. رحمان اور رحیم، ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے. یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا، اور وہ دانا ہے، اور وہ خواہ مخواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا، رحیم ہے، مہربان ہے، جو اس مصیبت میں ملے گا. آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا، جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں. مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہیں. دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا، آپ ٹٹول کر دیکھیں، پریشان، غمگین، گولیاں کھا کر سوئیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ آتے ہیں جن کا حضور نے کہا ایک یاد کافی ہے لوگوں کے لیے، اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں، اللہ کے حکم، تو اللہ کہتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی، رگڑے تو لگیں گے، مگر یاد رکھے وہ یجعل لہ مخرج. نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے. میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو زیادتی ہوگی. جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں. تم بے صبر نہ ہو جانا. یجعل لہ مخرج، اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا. وقت آ جائے گا انشاءاللہ، راستہ کھل جائے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے گا. میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدابخش کلیار صاحب کے بارے میں، عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے.
اللہ نے اتنا دے دیا، اب ان کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، اور اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، وہ بھی اللہ کی ساتھ. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے، نہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا. اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے، اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا، وہ بھی مصیبت بھگت رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے. یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں دور، کسی کو بچوں کی ہے، کسی کو رشتوں کی، اللہ کا اصول ہے کہ آزمائشیں. تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کر، اور شروع کیا، دونوں ہی کام ہو. اللہم اجعل لی مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب، اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی نہیں. وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا، باعزت جیل سے نکلے، بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا، اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے، اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا. فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، میرے لیے گنجائش پیدا کر، تنگی ہے، مخرجہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا، وارزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے شیطان، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری